بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 راتوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 جمعہ کی رات۔ نمبر 2 ماہ رجب کی پہلی رات۔ نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات۔ نمبر 4 عید الفطر کی رات۔ نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات۔ عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات سے مراد شب قدر ہے یا شب برات۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے 15ویں شعبان کی رات مراد ہے۔ اس رات زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے نام کی فہرست تیار کی جاتی ہے اور جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس سال میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالی ملک الموت کو ایک فرشت لے کر حکم فرماتا ہے، جن جن لوگوں کے نام اس فرشت میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ اور اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنانے میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب کتاب کی رات ہے، اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے لوگوں کے۔ شب برات فرشتوں کو بعض امور دیے جانے اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ ویسے تو یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات میں ہوتا ہے، لیکن رات کے آخری حصے میں، جیسا کہ آغاز شب بیداری کی فضیلت کے عنوان کے تحت حدیث پاک تحریر کی گئی کہ شب برات کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں یہ اعلان غروب آفتاب سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ گویا صالحین اور شب بیدار مومنوں کے لیے شب برات ایک تحفہ ہے، لیکن یہ رات خطا کاروں کے لیے رحمت عطا اور بخشش اور رحمت کی رات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں، رب کریم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اس شب رحمت خداوند ہر پیاسے کو سیراب کر دینا چاہتی ہے اور ہر منگتے کی جولی گہرے مراد سے بھر دینے پر مائل ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب آپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکالا گیا ہو۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ پوچھا گیا، آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا، میرے گناہ یقینی ہیں، لیکن اپنی نیکیوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا پھر رد کر دی جائیں گی۔ حضرت طوس یمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے 15 شعبان کی رات اور اس میں عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصے میں اپنی نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، جو شخص یہ عمل کرے اس کے لیے کیا ثواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مقربین لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہوتی ہیں ان کے ناموں کی فہرست ماہ شعبان میں ملک الموت کو دی جاتی ہیں، اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا نام اس وقت فہرست میں لکھا جائے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، اس لیے جتنا ہو سکے اس رات میں شب بیداری کیجیے، نوافل ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور نیکی کرنے کی توفیق فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔